السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 31ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس مجلس میں سورہ طٰہٰ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20، سورہ طٰہٰ مدنیہ۔ وجہ تسمیہ: اس سورہ کا پہلا لفظ طٰہٰ ہے، اسی کو اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مدنی ہے اور ہجرت کے 6 سال اس کا نزول ہوا ہے۔ مرکزی مضمون: فرعون اور فرعونیوں کے تناظر میں اہل مکہ کے حالات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے کہ جس طرح حکومت و اقتدار کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے، اسی طرح اہل مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اہل حق کو صبر کی تعلیم و تلقین بھی کی گئی ہے۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 135 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 2 سے 8 میں نزول قرآن کا مقصد عبرت و نصیحت حاصل کرانا ہے۔ جو خشیت الہی سے سرشار ہوتا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ نزول قرآن کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہے۔ قرآن خالق ارض و سما، عرش عظیم پر جلوہ افروز، بلند و بالا ہستی، مسلسل رحم و کرم کرنے والا اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، جس کی بادشاہت عرش معلیٰ سے تحت الثریٰ تک ہے۔ وہ ظاہر و باطن ہر ایک کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اس کے اچھے اچھے بہت سارے اسماء گرامی ہیں، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 16 میں موسیٰ علیہ السلام کے عطائے نبوت و رسالت کا تذکرہ ہے۔ آپ کو طویٰ کی مقدس وادی میں جوتیاں اتار کر چلنے کا حکم ملا۔ نبوت و رسالت کے لیے آپ کا انتخاب ہوا۔ اللہ کی عبادت اور ذکر الہی کے لیے اقامت صلاۃ کی تلقین کی گئی۔ ہر ایک شخص کو بروز قیامت بھرپور بدلہ ملنے کی صراحت کی گئی۔ خواہشات کی پیروی کرنے والے کی بات ماننے سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 36 تک میں عصائے موسوی کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے۔ ٹیک لگانا، بکریوں کے لیے پتے جھاڑنا اور دیگر فوائد کا تذکرہ ہے۔ قدرت الہی سے عصائے موسوی کا اژدہا بن جانا اور ید بیضا جیسے معجزات کے عطا کیے جانے کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ فرعونی غرور کے خاتمے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی رسول کی بعثت، موسیٰ علیہ السلام کی دعا، شرح صدر، معاملات کی آسانی، طلاقت لسانی اور کار دعوت میں شرکت کے لیے ہارون علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کی درخواست جیسی دعاؤں کی قبولیت اور موسیٰ علیہ السلام کی مانگ پوری ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 40 تک میں موسیٰ علیہ السلام پر نوازش الہی کا تذکرہ ہے۔ ولادت کے فوراً بعد صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنے کا حکم والدہ موسیٰ کو دیا گیا۔ اللہ اور موسیٰ کے دشمن فرعون نے انہیں اٹھوا لیا۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی۔
ملکہ فرعون سیدہ آسیہ کی خواہش پر فرعون نے دربار شاہی میں شاہانہ وقار کے ساتھ پرورش کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ دودھ پلانے کے بہانے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو موسیٰ علیہ السلام حوالے کر دیے گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ کی خدمت مبارکہ میں پہنچنے کا ذریعہ بنا دیا، تاکہ اللہ کی نگرانی میں پلے بڑھے اور ان کی والدہ کو سکون حاصل ہو۔ ان فوان شباب میں موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کر دیا اور بطور قصاص ان کو قتل ہونے سے محفوظ رکھا گیا۔ آزمائشی مرحلوں سے گزار کر اہل مدین تک پہنچا دیا گیا، وہی نبوت و رسالت کی عمر کو پہنچ گئے۔ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 48 تک میں کار نبوت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب۔ متمرد و سرکش فرعون کی اصلاح کے لیے موسیٰ ہارون کی بعثت ہوئی، نرم گفتاری کا حکم ملا، خوف و ہراس سے محفوظ رہنے کی بشارت دی گئی، دربار فرعونی میں بنی اسرائیل کی آزادی کے مطالبہ کا تذکرہ اور ہدایت قبول کرنے والوں کے لیے سلامتی کا مژدہ بھی سنایا گیا ہے۔ تکذیب کرنے اور منہ موڑنے والوں کے لیے عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 73 تک میں دربار فرعونی میں اللہ کی ربوبیت کے اظہار پر فرعون کا طنزیہ بیان بھی نقل کیا گیا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز کا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا اور راہ دکھائی ہے۔ فرعون نے کہا، اچھا، جن لوگوں نے تمہارا حکم نہیں مانا ان کا حشر کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا صحیح علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، جس کے یہاں نہ غلطی کا امکان ہے اور نہ بھول جانے کا کوئی شائبہ، جس نے زمین کو فرش بنایا، پھر اس میں راستے بنائے، پانی برسایا، انسان اور جنوں کے لیے روزی مہیا فرمائی، جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی مٹی میں لوٹائے گا اور پھر اسے دوبارہ اٹھائے گا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بے شمار نشانیاں دکھائی، پھر بھی اس نے تکذیب کی، منہ موڑا اور لوگوں کو ورغلاتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ موسیٰ تمہیں تمہاری سرزمین سے جادو کے زور پر نکالنا چاہتا ہے، جادوگروں کو بلا کر اس کا مقابلہ کرانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی عید و جشن کا دن مقرر کرو اور دن چڑھتے وقت لوگوں کو جمع کرو۔ حکم فرعونی پر بے شمار جادوگر جمع ہو گئے، اپنی اپنی لاٹھیاں رسیاں پھینک کر لوگوں کو مسحور کرنے لگے۔ وقتی طور سے موسیٰ علیہ السلام پر بھی خوف طاری ہوا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی اپنی لاٹھی زمین پر ماری تو لاٹھی اژدہا بن کر جادوگروں کے سارے کرتبوں کو نگل گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر سارے جادوگر موسیٰ و ہارون پر ایمان لاتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے۔ فرعون نے ان 9 مسلموں کے خلاف جانب سے ہاتھ پیر کاٹ دینے کی دھمکی دی اور تخت دار پر چڑھائے جانے کا خوف دلایا، مگر ان 9 مسلموں پر ذرہ برابر بھی اس کا اثر نہ ہوا، بلکہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی دھمکی کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور اپنے رب سے مغفرت و بخشش کے تمنا رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 76 تک میں مجرموں کے بعد از وفات واصل جہنم ہونے کا تذکرہ ہے، جہاں نہ حیات ہوگی اور نہ موت، بلکہ ان دونوں کے درمیانی کیفیت ہوگی، جبکہ ایمان و عمل صالح کرنے والوں کو جنت کے باغ و بہار میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہونے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 79 تک میں راتوں رات بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل جانے، راستے میں سمندر کے حائل ہونے اور ضرب کلیمی سے دریا میں خشک راہ بن جانے کا تذکرہ ہے۔
موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بے خوف و خطر دریا عبور کرنے اور ان کا تعاقب کرنے والے فرعون اور فرعونیوں کے غرقاب ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 82 تک میں بنی اسرائیل پر ہونے والے بعض نوازشات الہی کا تذکرہ ہے۔ دشمن سے نجات، من و سلوہ کی نوازش، شرعی احکام و قوانین کی بخشش فرما کر جذبہ شکر گزاری کے ساتھ فیضیابی کا حکم اور روئے زمین پر فتنہ و فساد مچانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں غضب الہی سے دوچار ہونے کی وعید سنائی گئی، البتہ توبہ اور تجدید ایمان کر کے عمل صالح کرنے والوں کی معافی اور مغفرت کا مژدہ بھی سنایا گیا ہے۔ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 89 تک اپنے رب کی ملاقات کے اشتیاق میں قوم کو چھوڑ کر کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے جانے کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا، تمہاری غیر حاضری میں تمہاری قوم مبتلا آزمائش ہو گئی ہے، انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر بڑے خیز و غضب کی عالم میں موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف واپس ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ ابھی کچھ بڑی مدت بھی نہیں گزری کہ تم نے اپنے رب کے وعدہ حسنہ کو فراموش کر دیا اور میری عہد شکنی کرتے ہوئے غضب الہی کو دعوت دے دیا۔ قوم نے کہا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، سامری نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے جس میں ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ بچڑا نہ بول سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے، نہ نفع نقصان کا اختیار اس کے پاس ہے، پھر وہ معبود کیسے بن گیا؟ آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 98 تک میں ہارون علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، تم فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو، یقین کرو تمہارا رب اللہ ہی ہے جو بڑا مہربان ہے، میری بات سنو۔ قوم نے جواب دیا، موسیٰ کی واپسی تک ہم اسی کو پوچھتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوئی۔ ہارون علیہ السلام کا سر اور داڑھی پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، قوم کی گمراہی کا تماشا دیکھتے رہ گئے، ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ تم نے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟ ہارون نے کہا، صرف اس خوف سے کہ تم کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری آمد تک کا انتظار نہیں کیا۔ موسیٰ نے سامری سے سوال کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سامری نے گول مول جواب دیا کہ جس کا مشاہدہ میں نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا۔ میرے جی میں خیال آیا اور جبریل کی سواری کے قدم کے نیچے کی مٹی اٹھا کر زیورات سے تیار کردہ بچھڑے میں ڈال دیا تو اسے بھاں بھاں کی آواز آنے لگی، تو لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا، جا، تو اچھوت بن جائے گا، کوئی تجھے نہیں چھو سکے گا، بلکہ تو خود ہی نہ چھونے کی فریاد کرے گا، دنیا آخرت کی سزاؤں سے دوچار ہوگا۔ سامری کی نظر کے سامنے اس کا تیار کردہ بچھڑا نظر آتش کر دیا گیا اور اس کی راکھ دریا برد کر دی گئی، اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ معبود حقیقی اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تو بڑا وسیع ہے۔ آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 104 میں گزشتہ حالات کے تبصرہ سے عبرت و نصیحت مقصود ہے۔ قرآن سراپا نصیحت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا بروز قیامت ہمیشہ کے لیے بہت ہی بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا تمہارے دہشت کے مجرموں کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی اور برزخی زندگی کی مدت کو صرف 10 روزہ زندگی خیال کریں گے، لیکن ان میں بہترین اندازہ کرنے والا کہے گا، عالم برزخ میں صرف ایک ہی دن رہے تھے۔ آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 112 تک میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے۔ پہاڑ گرد و غبار بنا کر اڑا دیا جائے گا، زمین بالکل ہی ہموار چٹیل میدان بن جائے گی، کہیں نشیب و فراز نہ ہوگا، ساری آوازیں اللہ کے جاہ جلال کے سامنے پست ہو جائیں گی، ایک آہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا،
سارے لوگ ایک داعی کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ وہاں مرد یا مولا کے بغیر کسی کے حق میں سفارش قبول نہ ہوگی۔ سارا علم اللہ کے پاس ہے، سارے لوگ اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ظالم نامراد ہوگا اور ایمان و عمل صالح کرنے والے بے خوف و خطر ہوں گے، بے خوف و خطر ہوں گے۔ آیت نمبر 112 سے آیت نمبر 113 سے آیت نمبر 114 تک میں قرآن کا نزول خالص عربی زبان میں ہوا ہے، جس میں مختلف پیرائے اور اسلوب میں تنبیہیں پیش کی گئی ہیں تاکہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کر کے مالک حقیقی بزرگ برتر اللہ کا خوف اختیار کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے کہ نزول قرآن کے وقت عجلت پسندی سے کام نہ لیں، پوری توجہ سے اس کی سماعت کیجیے۔ جب نزول مکمل ہو تو اس کی تلاوت کیجیے اور رب زدنی علما کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کی دعا بھی مانگتے رہیے۔ آیت نمبر 115 سے آیت نمبر 129 میں بابا آدم کے بھول کا تذکرہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے مسجود ملائک ہونے کا ذکر ہے۔ ابلیس نے انکار کیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں بفراغت تمام اشیاء کے کھانے کی اجازت اور صرف ایک درخت کی کھانے سے ممانعت کی گئی۔ آدم و حوا کو شیطانی عداوت سے ہوشیار رہنے کی تاکید کی گئی، لیکن شیطان نے شجر ممنوع منع کردہ درخت سے کچھ چکھا کر جنت کی آسائشوں سے محروم کر دیا۔ جنتی لباس اتر گئے، بھول کی پاداش میں جنت سے دنیا میں اتارے گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، احکام الہی کی پابندی پر گمراہی اور بدبختی سے محفوظ رہنے کی خوشخبری سنائی۔ ذکر الہی سے اعراض پر معیشت کی تنگی اور آخرت میں اندھا بنا کر اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے۔ یہ در حقیقت حد سے تجاوز کرنے اور رب کی آیات پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ ہے۔ دنیا کے عذاب کے بالمقابل آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ گزشتہ قوموں کی تباہی سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، ورنہ عذاب کا ایک دن مقرر ہے اور وہ ضرور نمودار ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 132 میں کفار و مشرکین کے دل خراش جملوں پر صبر کی تلقین، صبح و شام تسبیح و تحمید کی تاکید ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا انحصار ہے۔ کفار و مشرکین کے سامان عیش عشرت پر نگاہ نہ ڈالنے کی تعلیم ہے، کیونکہ وہ چند روزہ ہے جو ان کی آزمائش کے لیے ہیں۔ آپ کے رب کی نوازش بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اس لیے اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود اس پر ثابت قدم رہیے، کیونکہ نماز سے تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے جس پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 135 میں کفار کے موجودہ طلب کرنے کا تذکرہ ہے۔ حالانکہ گزشتہ صحیفوں کی شہادت ان کے پاس موجود ہے، ان پر اتمام حجت کے لیے رسول بھیجے گئے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ان کو بہت ہی جلد پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا کیسا عمدہ بدلہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مقدس کی سورہ کی مشمولات پر بھی غور و فکر کرنے اور اس میں بیان کردہ احکام، مسائل، عقائد و عبادات کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔